لیکن عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو کوئی فائدہ قرآن کا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ تو قرآن پاک کے بارے میں نے مثال کے طور پر آپ کو بتایا ہے کہ جب قرآن پاک آپ شروع کرتے ہیں تو شروع میں اللہ تعالیٰ 6 باتیں بتاتے ہیں پہلی صفحے پر سورۃ البقرہ کی، کہ یہ 6 باتیں مسلمان میں ہونی چاہیے ورنہ وہ متقین میں شمار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا کچھ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کے اوپر ایمان رکھنا ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ نہیں رہا ہوں، اللہ تعالیٰ غائب ہے، لیکن میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ نے منع کیا۔ میرے فیملی والے مجھے دیکھ نہیں رہے، غائب ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو میں ان کے سامنے نہیں کر سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو یہ دیکھنا ہو کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں تو اس کا ایک ہی کرائیٹیریا ہے کہ کیا وہ کام جو کر رہا ہے وہ اپنے جاننے والوں خاندان کے سامنے بھی کر سکتا ہے، تو پھر تو کرے۔ اگر یہ اس کو ہیسیٹیشن ہو رہی ہے کہ نہیں I don't want to do it in front of my people, then that is not something right which he is going to do۔ تو غیب پر یعنی اکیلا آدمی ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، پھر بھی اس کا وہی کیریکٹر ہے۔ وہ نماز چاہے دوسرے لوگوں کے موجودگی میں پڑھ رہا ہے یا اکیلے کمرے میں پڑھ رہا ہے، اس کا رکوع اور اس کا سجدہ وہی ہے۔ پہلے جلدی جلدی رکوع سجدے کر رہے، اچانک کوئی آدمی کمرے میں آ گیا تو ہم اپنی نماز کو بھی ذرا تھوڑا موڈیفائی کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہے گا، کیسی نماز پڑھ رہے۔ تو اس طریقے سے غیب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو پہلی بات ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نمازوں کو، پڑھتے نہیں ہیں، وہ قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے آپ علماء سے پوچھیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ دوسرا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دینا یہ ایمان کی علامت ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو تو ضروری دینا پڑے گا۔ اور قرآن پاک کی یہ ابھی جس بچے نے تلاوت کی اس میں سورۃ والضحیٰ کی اس کے آخر میں آیا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو جھڑکو نہیں۔ اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْفَرَسِ، مانگنے والے کا حق ہے چاہے وہ اچھے گھوڑے پر آ کر یہ آپ سے مانگ رہا ہے۔ ہاتھ جس نے پھیلا دیا اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہے، کچھ نہ کچھ مانگنے والے کو دینا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو خدا اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی مانگنے والا آ جائے اس کو دیے بغیر نہیں جاؤ، وہ اس سے جو مانگے گا وہ اس کو ویسے ہی جانے دے گا۔ جو دوسروں کو یہ کہہ رہا ہے خود وہ کیا کرے گا؟ خدا جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کچھ نہ کچھ دے گا۔ بہرحال اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اترا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام پر کتابیں اتری اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، تورات پر اور زبور پر اور انجیل پر، اور یہ جو یہودیوں کی کتابیں ہیں اور یہ عیسائیوں کی جو کتابیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ ہاں بعد میں لوگوں نے اس میں آگے پیچھے کر کے اس کو بدل دیا ہے، اور یہ صرف قرآن پاک نہیں کہہ رہا ہے، یہ عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں۔ بلکہ کنگز جیم کی جو بائبل ہے اس کے پری فیس کو اگر آپ پڑھیں کسی سے لے کر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ the words of God have been mixed up with so many editions that now we do not know which one is God's words and which are human editions. So this is the problem of the Bible، جو کہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے جو بائبل پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ وہ صحیح کتابیں تھیں، اللہ کے نبیوں پر اتری تھیں، اور ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایک تو ہے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، ایک ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یوقنون کا مطلب ہوتا ہے ان کو پکا یقین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت اور جہنم کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ جلتے ہوئے دیکھ لیں
تو ہمارے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں پہلے ہی اتنا پتہ ہے. ہمارے وی ول ناٹ بیکم ایشور مور، اس لیے کہ ہمیں پہلے ہی اتنا ایمان ہے کہ جنت ہے اور جہنم. اس کو کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. بہرحال یہ میں نے ایگزامپل کے طور پر آپ کو قرآن پاک کی کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ اگر آپ یہ تو قرآن پاک کا صرف ایک صفحہ ہے، لیکن اگر آپ قرآن پاک کو پڑھتے چلے جائیں گے تو ایک سمندر ہے، اس میں آپ غوطے لگا رہے ہیں اور ایمان کے اور اخلاق کی اور ہر چیز آپ سمجھ رہے ہیں براہ راست اللہ سے. کسی درمیان میں دین اسلام کا تو حسن ہی یہ ہے، کرسچینٹی سے اور جیڈوازم سے اور کیتھولسزم سے ڈفرنٹ اسی لیے ہے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی مولوی نہیں ہے. آپ نے خود قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور یہ جو اللہ کا حکم ہے سورۃ نساء میں کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے. مفتی شفیع صاحب نے اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، اس کو قرآن کے اندر غور کرنا اس کے لیے فرض ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. تو یہ صرف جو ائمہ اور مجتہدین اور فقہاء ہیں، اسی صرف ان کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے. ہاں ان کا لیول اور ہے، وہ قرآن میں سے مسائل نکالیں گے، ڈیرائیو کریں گے، پرنسپلز نکالیں گے، لیکن ہمارے جیسا آدمی جب قرآن پر غور کرے گا تو اس کو آخرت کا یقین ہوگا، اس کی نماز صحیح ہوگی، اس کے اخلاق صحیح ہوں گے، تو اس کو یہ فائدے ہوں گے. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دے دی قرآن پاک کی. جو دوسرا سورس ہے دین کو سمجھنے کا، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. یہاں پر جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پوری سٹوری شروع سے آخر تک پڑھی ہوئی؟ سیرت کا پورا مطالعہ کس نے کیا ہوا؟ یہ سیرت کا مطالعہ عام ہمارے کمیونٹی میں لوگوں کے پاس نہیں ہے. مولوی صاحب کی تقریر سن لی، درس سن لیا، ٹی وی پہ کچھ سن لیا، کوئی رسالہ دیکھ لیا، کوئی فلم دیکھ لی، لیکن ایک کوئی سیرت کی کتاب لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی ہے؟ 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے. 63 سال میں 63 ایئرز میں آپ کا وصال ہوا. چلے ٹھیک ہے، آپ پہلے والی زندگی نہیں بھی پڑھیں، صرف پروفیٹک لائف پڑھیں. 23 ایئرز. ہماری زندگیاں 40 50 سال ہو گئی ہیں، تو کتنی دیر لگتی ہے 23 سال کے حالات پڑھنے میں؟ ایک دفعہ پڑھ لیں تو وہ چیزیں روشن ہوں گی جو آپ کو، اگر آپ ساری عمر بھی درس سنتے رہیں گے تو آپ کو واضح نہیں ہوں گی. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شروع میں مسلمان نہیں تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ سپورٹس مین تھے. وہ شکار پر جایا کرتے تھے، وہ باہر کیمپنگ کیا کرتے تھے، کئی دن تک باہر چلے جاتے تھے مدینہ سے، پھر 1-2 دن کے لیے آ گئے، پھر چلے گئے. اس قسم کے آدمی تھے وہ، اور تھے بڑے طاقتور، بریو، کریجیس. تو ایک دفعہ جب وہ کئی دنوں کے بعد مکہ میں آئے تو ایک عورت نے ان کو بتایا کہ حمزہ، آئی وش کہ آپ تھوڑی دیر پہلے ادھر ہوتے تو آپ دیکھتے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے. تو پوچھا کیا کیا ہے؟ یعنی ان کو اتنی گالیاں دی ہیں، اتنا برا بلا کہا ہے، ایک پتھر اٹھا کے مارا ہے جس سے ان کے یہاں زخم آ گئے. اچھا، اب یہ باتیں جب حضرت حمزہ کو پتہ چلی، اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن حضرت حمزہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا تھے، اور اس کے علاوہ چچا کم تھے، دوست اور بھائی زیادہ تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے صرف 2 سال چھوٹے تھے. تو they grew up together just like friends and brothers. اور اس کے علاوہ حضرت حمزہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، تو اس لحاظ سے وہ رضائی بھائی بھی تھے، تو بڑے ہی قریب ایک دوسرے کے ساتھ. تو حضرت حمزہ نے جب یہ سنا تو ان سے برداشت نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا ابو جہل کی ایسی کی تیسی میں کرتا ہوں. وہ گئے جناب، دیکھا کہ ابو جہل اپنے پورے مجمل دربار لگا کر ادھر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، جا کر اس کو اپنی کمان اتنے زور سے ماری اسی جگہ پر